السلام علیکم دوستو، میرا نام عدنان رؤف راجپوت ہے۔ پاکستان ٹریولنگ پیشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ کافی ٹائم سے کوئی ویڈیو نہیں بنا پایا، اور رمضان مبارک میں خلاصۃ القرآن پورا ماشاءاللہ پہلے پارے سے تیسرے پارے تک بیان کر دیا، لیکن اس کے بعد سے کوئی ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا، کوئی ٹاپک نہیں آ پا رہا تھا، کیونکہ دیکھیں جو رائٹر ہوتا ہے، آپ بھائی کو چھوٹا موٹا رائٹر سمجھ لیں، تو جب تک اندر سے کوئی بات نہیں آتی نا تو لکھنے کا کہنے کا مزہ نہیں آتا۔ کتابیں بھری نہیں ہیں، کوئی بھی کتاب اٹھا لیں پڑھ لیں، کسی کا بھی مواد پڑھ لیں، کنٹینٹ پڑھ لیں، مزہ نہیں آتا بات کرنے کا۔ ایک بات جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ آج وہ یہ تھی کہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، لوٹ مار کراچی میں کئی سالوں سے ہو رہی ہے، کبھی بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے۔ جب پولیٹیکل پریشر بڑھتا ہے تو ہمارے جو ڈیفینڈرز ہیں ادارے وہ آ جاتے ہیں، فورسز میدان میں آ جاتی ہیں، پورا شہر صاف ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب پولیٹیکل سٹینڈ ہو جاتا ہے دوبارہ سے کہ بھائی کچھ نہیں کہنا، تو وہ دندناتے پھرتے ہیں، لوگوں کو مارتے جاتے ہیں۔ یہ پہلے تو وہ لوگ تھے کہ جو عادی آپ کے ساتھ مجرم تھے، جو آپ کو لوٹ مار کرتے تھے، پھر بیچ میں بے روزگاری آ گئی، مہنگائی آ گئی، جاب لیس ہو گئے لوگ، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے پورا کریں۔ تو ہر آدمی جس کو جاب نہیں ملی، جو تنگ ہے معاشرے سے، جو مہنگائی سے تنگ ہے، تو اس نے لوٹ مار شروع کر دی۔ تو پہلے لوگ اس طرح کرتے تھے کہ اپنی مہنگائی اور اپنی غربت کا غصہ اس کو مار پیٹ کے اتار لیتے تھے، لیکن زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے جلانا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، اتنا کر دیا کہ بندہ ہاسپٹل جاتے جاتے مر جاتا ہے۔ تو اس کا ریئیکشن یہ آیا کہ جو لوٹنے والے آ رہے تھے، کہ پہلے وہ سنگل آتا تھا، 2 لوگ آتے تھے، اب وہ 2 3 بائکوں کے اوپر بیک اپ پہ بھی ہوتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ۔ تو ہر گلی ہم میں سے تقریباً جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تقریباً کسی نہ کسی کے ساتھ یہ واقعہ 1 سے 2 مرتبہ تو ہو چکا ہے۔ اب تو لوگ موبائل کی کاسٹ بہت نارمل لینے لگے، تاکہ یہ دینے کے لیے موبائل لے رہے ہیں، لیکن اس میں ایک ظلم شروع ہو گیا ہے۔ وہ ظلم یہ ہے کہ حکومت وقت اس پر ایکشن اس لیول پہ نہیں لے رہی کہ جس لیول پر بیچ میں جب ٹارگٹ کلنگ کراچی میں بڑھ گئی تھی تو انہوں نے ایکشن لیا، اور سننے میں آیا کہ بس لوگوں کو لے کے جاتے تھے، اس خوف کی وجہ سے، جس انداز میں ان کو سزائیں دی جا رہی تھی، اس خوف کی وجہ سے لوگوں نے اپنی مونچھیں داڑھی کٹوا لی، لوگوں نے اپنے بال منڈوا لی، اور بالکل نارمل سر پہ ٹوپی رکھ کے گھوم رہے تھے، کوئی بدماش کا نام نہیں تھا۔ پھر اچانک سے دوبارہ شروع ہو گیا۔ اب مدعا یہ ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ تھا کہ ایک نیا دور یہ شروع ہو گیا ہے کہ لوگ اب آ رہے ہیں، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر عوام کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ بہت مار کھائیں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ 1 منٹ بھی نہیں لگاتے۔ اگر آپ نے پیسے دینے کے لیے بھی اگر ہاتھ ایسے بڑھایا، والیٹ اٹھا کے دینے کے لیے بھی، تو وہ آپ کو گولی مار دیتے۔ ایسے ہی سین ابھی تقریباً 2 دن پہلے ہفتے کی دوپہر کو نارتھ ناظم آباد میں خدیجہ مارکیٹ میں ہوا کہ ایک صاحب جا رہے تھے گورنمنٹ نمبر پلیٹ کے ساتھ، اور وہاں پر 2 لوگوں نے ان کو روکا، لوٹنے کی کوشش کی، یا وٹ ایور کوئی اور سلسلہ تھا۔ تو وہ جیسے ہی ان کو لوٹ کے وہاں سے نکلے تو وہ گاڑی والے نے گاڑی واپس موڑی، کیونکہ وہ شاید کسی ادارے میں تھے، انہوں نے پسٹل نکالی اور اسٹریٹ فائر مارا، اور وہاں سے وہ اسٹریٹ فائرنگ کرتے ہوئے آئے اور انہوں نے دونوں کو گرا دیا۔ پیچھے جو لڑکا بیٹھا تھا اس کو کچھ گولیاں لگیں، وہ مر گیا ایٹ دا اسپاٹ، اور دوسرا کچھ زخمی تھا۔ لیکن اس دوران جو لوگ وہاں تھے، جو وہاں ماحول ہو گیا ایک دم کہ لوگوں نے شٹر ڈاؤن کیے، جو بچے تھے، اسکول کا ٹائم کا، چھٹیوں کا ٹائم تھا، وہ پریشان۔ ایک رکشے والا وہاں سے جا رہا تھا، وہ رکشے والے نے رکشے سے کود کر اپنی جان بچائی، بیچارے کا سر پھٹ گیا، اور وہ رکشہ جا کے کھمبے سے ٹکرا گیا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک موبائل کے چکر میں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موبائل کے ایک صرف چکر میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے 2 انسان مار دیے۔ بے شک وہ کام غلط کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم سب زیادہ تر لوگ اسلحے سے لیس اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار بس بندہ آ جائے اور ایک 30,000 روپے کے موبائل، 50,000 کے موبائل، 1 لاکھ کے موبائل کے لیے ایک انسان کو ہی مار دیں۔ چلو بھائی پیر پہ گولی مار دی تو اس کے کچھ چانس تو ہوں گے، اس کو سزا باقی آگے گورنمنٹ دے دی۔ ہم موقع کے اوپر کھڑے ہو کے، سر پہ کھڑے ہو کے انکاؤنٹر اسپیشلسٹ بن کے ہم مار دیتے لوگوں کو۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میں اس ویڈیو کے تحت یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اسلحہ اٹھانے یا ان لوگوں کو مارنے یا وہ آپ کو مار دیں، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اس موبائل سے، اس پیسوں سے بہت زیادہ قیمتی آپ دونوں کی جانیں، چاہے وہ مارنے والا ہو مرنے، کیونکہ وہ بھی کوئی جو ہے وہ پروفیشنل، کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے، کوئی پروفیشنل یہ نہیں ہے۔
ہاں لوگ لوٹ رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے یار ہم تو میں اس کی طرف اس کی سائڈ لے رہا ہوں، اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہاں بھائی وہ صحیح کام کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ کام جو ہے حکومت وقت کا ہے، جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا ہے، کہ جس طرح انہوں نے ماضی میں جب 100 لوگ کراچی میں مرے تھے اور جب ایکشن شروع کیا اور کراچی سے ایک آپریشن کلین اپ کیا اور پوری چیزیں بالکل نارمل ہو گئی، مجال ہے کوئی آدمی کسی کو لوٹ لے. گاڑی کھڑی کرو گاڑی چوری ہو جاتی ہے، گھر سے نکلو گھر کے باہر کھڑے ہو جاؤ تو موبائل چھن جاتا ہے، کوئی لیٹ نائٹ آ رہے ہوں تو لوگ ساتھ آ جاتے ہیں. تو یہ سارا کام ان لوگوں کا ہے، کم از کم وہ اپنے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہم اور آپ مار رہے ہیں، انسانی جان بہت قیمتی ہے، انسانی جان بہت قیمتی ہے. ایک جان کو بچانے کا مطلب ہے کہ پوری انسانیت کو بچایا، اور ایک انسان کو مار دیا اور آپ نے اگلے دن بہادری سے ایک انٹرویو دے دیا کہ میں نے تو ٹھوک دیا اس کو. لیکن آپ یہ سوچیں کہ وہ کسی مجبوری میں معاملات میں آیا اور کسی کا بیٹا ہے کسی کا بھائی ہے، ایک موبائل کی خاطر، ایک پرس کی خاطر، یا وہ ٹوٹل کاسٹ میکسیمم 40-50 ہزار روپے ہو گئی، اور سکتا زیادہ بھی ہو کچھ لوگوں کی قیمتی موبائل میں ہو، تو اس کے لیے کم از کم اگر آپ اپنا ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں تو کم از کم لوگوں کو اسٹریٹ فائر جو آپ مار رہے ہیں اس میں چلتے پھرتے لوگوں کو بھی گولیاں لگ سکتی ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کر بھی رہے ہیں ایسا کام تو کم از کم پیر پہ گولی مار دیں، ادارے کو مطلع کر دیں، کوئی اور راستہ اختیار کر دیں، یا اگر آپ اس میں صبر کر سکتے ہیں تو صبر کر لیں، لیکن کسی انسان کو اس طرح نہیں ماریں. کیونکہ اگلے دنوں میں اس کا جو نتیجہ دیکھ رہا ہوں وہ ایک خانہ جنگی کی صورت میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں پر ایک جنگل ہے اور ہر آدمی علاقہ غیر کے اندر اسلحہ لگا کے گھوم رہا ہے. اگر کوئی لوٹنے والا آیا لوٹنے والے نے مار دیا، اگر لوٹنے والا نہیں لوٹ سکا تو جو لوٹ رہا تھا اس نے مار دیا اس کو. لیکن دونوں صورتوں میں انسان ہی مر رہے ہیں. تو میری آپ سے بہت ہمدردانہ یہ درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو برائے مہربانی یہ ذرا سوچ لیں کہ آنے والا بھی انسان ہے، اور جو لوٹ رہے ہیں وہ بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو خدا کے واسطے صرف ایک موبائل کی خاطر لوگوں کو نہ مار دیں. آپ ایک منٹ نہیں لگاتے انسان کو مارتے تھے، تو اوائڈ کریں. کیونکہ اس 30,000 روپے کی 50,000 کے موبائل کے چکر میں اس انسان کو آپ مار دیتے ہیں. آپ سوچ لیں کہ آپ اپنے لیے آخرت میں کیا خرید رہے ہیں. ایک انسان کو مار دیا، جس حالت میں آپ نے اس کو وہ مارا ہے وہ وہاں کھڑا ہوگا آپ سے انصاف مانگ رہا ہوگا، اور آپ کو بھی سبقیہ زندگی اسی انداز میں آپ اسی انداز میں مرتے رہیں گے، جیتے رہیں گے، مرتے رہیں گے. اور احساس جرم جو زندگی میں ہے وہ الگ آپ کے رہے گا. یہ پیسہ کچھ دنوں کا ہے، دنیا میں ہمیں کسی کو نہیں پتا ہمیں کب جانا ہے. تو برائے مہربانی خدا را دونوں ایک دوسرے پر رحم کریں. اور حکومت وقت سے ریکویسٹ ہے برائے مہربانی سختیاں بڑھائی جائیں. اور یہ جو مارا ماری کا کام آپ نے عوام کے سپرد دے دیا ہے، ایکچوئل میں یہ کام آپ کا ہے کہ مجرموں کو پکڑیں، لوگوں کے ساتھ کریں. اور ہمارے تھانے ہمارے لوگ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں. برائے مہربانی آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ چاہیں تو صرف اکیلی پولیس، صرف سندھ پولیس جو اس وقت جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہی ماشاءاللہ اتنی ایکٹیو ہے کہ جب یہ پکڑنے کے اوپر آتی ہے تو بندے کو قبر سے نکال کے لے آتی، جب یہ امن کرانا چاہتی ہے تو کرا دیتی. تو آپ سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ آپ سب اس معاملے کے ذمہ دار ہیں. جہاں کچھ بندہ مر رہا ہے، جہاں پر کوئی لوٹ رہا ہے، جہاں پر کوئی لوٹنے والوں کو مار رہا ہے، تو برائے مہربانی یہ سمجھ لیں کہ یہ سب چیزوں کے آپ بھی کہیں نہ کہیں حصے دار ہیں. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ایک موبائل کی خاطر نہ ایک انسان کو نہ مارے. نہ لوٹنے والے سے بھی ریکویسٹ ہے اور جو مارنے والا ہے اس سے بھی ریکویسٹ ہے. اور اگر اپنی جان ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں تو کم از کم کوئی اتنی گولی یا کوئی ایسا کام کر دیں کہ کم سے کم وہ آدمی زخمی ہو جائے لیکن وہ مرے نہ. کیونکہ ایک انسان کی زندگی جو ہے نا وہ بہت قیمتی ہے، چاہے وہ آپ ہے، چاہے وہ آپ کے اوپر اٹیک کرنے والا ہے، چاہے وہ کوئی ادارے والا ہے. تو اتنی اسٹریٹ فائرنگ اور اتنی سب چیزوں سے بقیہ لوگوں کو بھی گولیاں لگ سکتی تھیں اور بقیہ لوگ بھی مر سکتے تھے. آپ کا تو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہو گئے، لیکن ایکچوئل میں جو بقیہ لوگ تھے اگر ان میں سے کسی کو بچوں کو گولی لگ جاتی، وہاں ایک بہت مشہور اسکول ہے اور وہ ٹائمنگ بھی ایسا تھا کہ وہاں پر جو ہے نا عموماً اس ٹائم اسکول وینز آ رہی ہوتی، تو خدا نخواستہ اور کسی بچوں کو نقصان پہنچ جاتا. تو برائے مہربانی آپ بھی اس طرح کی کارروائی سے پرہیز کریں. اپنا اور اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. عدنان رؤف راجپوت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.